السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بات چل رہی تھی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کے حوالے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلا حصہ نبوت سے پہلے کے حالات زندگی اور دوسرا حصہ نبوت کے بعد کے حالات زندگی. اسی طرح مدنی زندگی کو بھی کہ پہلا حصہ پہلی ہجرت کے واقعات اور دوسرا حصہ دوسری ہجری کے کچھ غزوات اور واقعات. اور پھر ہم نے کچھ پوائنٹس بنائے تھے، تقریباً 50 کے قریب پوائنٹس بنتے ہیں، اور مقصد یہی تھا کہ ان کو نوٹ کر لیا جائے اور بعد میں اگر موقع ملے تو تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کر لیا جائے. تو میں آج دوبارہ پھر دہراتا ہوں ان سارے پوائنٹس کو کہ مکی زندگی نبوت سے پہلے کے حالات زندگی جو مختصراً ہم نے بیان کیے، ان میں پہلا پوائنٹ تھا ولادت، اور دوسرا تھا رضاعت، اور تیسرا والد اور والدہ کا انتقال، نمبر 4 کفالت، نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال، نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال، نمبر 7 سفر شام، اور نمبر 8 جنگ حرب فجار، نمبر 9 حلف الفضول، نمبر 7 تجارت، 10 تجارت، اور نمبر 11 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، اور نمبر 12 تعمیر کعبہ. تو مختصراً یہ تھے. اور دوسرا حصہ کہ نبوت کے بعد کے حالات زندگی جو مختصراً بیان کیے، وحی کی ابتدا اور نبوت کا اعلان، اس پر بات ہوئی. نمبر 2 دعوت اسلام کا آغاز، نمبر 3 اعلانیہ تبلیغ، نمبر 4 ہجرت حبشہ، نمبر 5 ہجرت اول اور ہجرت ثانی، نمبر 6 حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، نمبر 7 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام، نمبر 8 بنو ہاشم کو شیب ابی طالب میں محصور کرنا، نمبر 9 عام الحزن یعنی غم کا سال، نمبر 10 واقعہ معراج، نمبر 11 سفر طائف، نمبر 12 بیت عقبہ اولا اور ثانی. اس پر تقریباً بات ہوئی. اور اسی طرح مدنی زندگی کے حوالے سے بھی مختصراً باتیں کی، جیسے ہجرت مدینہ پر بات ہوئی، نمبر 2 غار ثور میں قیام، نمبر 3 قیام قبا میں قیام اور قبا کی مسجد کی تعمیر، نمبر 4 مدینہ میں آمد اور استقبال، اور اسی طرح نمبر 5 مسجد نبوی کی تعمیر، نمبر 6 مواخات یعنی بھائی چارگی، نمبر 7 میثاق مدینہ. یہ پہلی ہجری کے واقعات تھے. اور دوسری ہجری کے واقعات جن پر بات ہوئی، غزوہ بدر، نمبر 2 غزوہ احد، نمبر 3 غزوہ احزاب غزوہ خندق، نمبر 4 صلح حدیبیہ،
نمبر 5 بیت رضوان، اور نمبر 6 صلح حدیبیہ کا معاہدہ، نمبر 7 بادشاہوں کو دعوت اسلام، نمبر 8 فتح خیبر، نمبر 9 سریہ موتا، اور اسی طرح نمبر 10 فتح مکہ، نمبر 11 غزوہ حنین، نمبر 12 غزوہ تبوک، نمبر 13 عام الوفود، نمبر 14 خطبہ حجت الوداع، اور آج آخری پوائنٹ وصال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت۔ اس کو تھوڑا سا تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرہ انور پر پھیرنے لگے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چینی کے آثار دیکھے اور تکلیف کو دیکھا تو میں پکار اٹھی، ہائے میرے والد کی بے چینی اور تکلیف۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد پھر کوئی بے چینی تمہارے والد کو نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کے وقت جو اس قدر تکلیف اور بے چینی کے آثار ظاہر ہوئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ کہ اگر کسی مسلمان کو موت کے وقت اس طرح کی تکلیف اور بے چینی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو تسلی دے سکتا ہے، یعنی دل میں کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول پر موت کے وقت اتنی تکلیف گزری تو میری کیا حیثیت ہے۔ اور یوں بھی موت کی سختی مومن کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی پر بھی موت کے وقت سختی کو ناگوار محسوس نہیں کرتی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو فرمایا کرتے تھے، اے تمام لوگوں کے پروردگار، یہ تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے، کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری دی ہوئی شفا ہی اصل شفا ہے، جس میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کے یہی کلمات پڑھ کر دم کرنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور یہ دعا پڑھی، اے اللہ، میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطا فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو عافیت اور شفا کی دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب مرض وفات ہوا تو اس میں شفا کی دعا نہیں مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس حالت میں میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھنے لگے، میں سمجھ گئی کہ مسواک کی خواہش محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ چنانچہ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دوں؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سے ہاں کا اشارہ فرمایا۔ میں نے مسواک دانتوں سے نرم کر کے دی۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سہارا لیے ہوئے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میرے اوپر اللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا۔
آپ کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارا لیے ہوئے تھا۔ وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے ملا دیا، کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دانتوں پر پھیرا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو سب ازواج مطہرات آس پاس جمع ہو گئیں۔ مرض کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دیں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال ان کے پاس ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا ہے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، وہ تمہارا بھتیجا ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ تو اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی، اور علالت کی یعنی بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تو وہ تشریف لائیں، تو ان کے کان میں کچھ باتیں کی، وہ سن کر رونے لگی۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ بعد میں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ہی انتقال ہوا۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرت العرب سے نکال دو، اور یہ بھی فرمایا، لوگوں، نماز نماز نماز، یعنی نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ تشریف لائے، اور انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہیں اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے، کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو تب حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا، اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ چھوڑ دو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के मुश्ताक हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपने परवरदिगार से मुलाकात अजीज है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम्हें जिस बात का हुक्म दिया गया है उसको पूरा करो। चुनाचे मलकुल मौत ने नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को कब्ज़ कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस रोज़, ये पीर का दिन था और दोपहर का वक़्त था। तारीख़ वफ़ात में इख्तलाफ पाया जाता है, और एक कौल के मुताबिक रबीउल अव्वल की 9 तारीख थी। वफ़ात के फ़ौरन बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला भेजी गई और वो फ़ौरन आए और आँखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को बोसा दिया और ये अल्फाज फरमाए, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हों। आप जिंदगी में भी पाक और मुबारक थे और मौत की हालत में भी पाक और मुबारक हैं। जो मौत आपको आना थी आ चुकी, अब अल्लाह ताला आपको मौत नहीं देंगे। तो आज का हमारा ये सबक, इस सबक का इख्तिताम हुआ। तो ये रिकॉर्डिंग बंद कर लें, सिर्फ 1 2 से 3 मिनट